بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام معذرت کے ساتھ اور میں ہوں جواد کمال۔ پروگرام کے آغاز میں افسوسناک واقعے کے بارے میں ذکر کریں گے جو بلوچستان کے علاقے مچھ میں پیش آیا ہے۔ 11 کارکنوں کا بے ایمانہ قتل کیا گیا ہے۔ اس دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ بھارت خطے کے امن کے در پہ ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کی مالی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے جب سے اقوام متحدہ اور دنیا کے دیگر اہم ممالک کو ڈوزر پیش کیا گیا ہے جس میں بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے ملوث ہونے کے ثبوت پیش کیے گئے ہیں، اور بھارت افغانستان کے اندر جس طریقے سے دہشت گردوں کو مالی معاونت کر رہا ہے، دنیا کی اہم اور بڑی دہشت گرد تنظیم کے جو سہولت کار ہیں وہ بھارت میں موجود ہیں، اس کے ناقابل تردید ثبوت پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں پیش کیے گئے، دنیا کے دیگر اہم ممالک میں پیش کیے گئے پاکستان کی جانب سے، جس کے بعد بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور پاکستان میں دہشت گردوں کو مالی معاونت کر رہا ہے، پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھی بھارت کی جانب سے دراندازی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ جو بلوچستان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے ہدایت تو کی ہے فوری طور پر کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جو آپریشن دہشت گردوں کے خلاف پاکستان میں جاری ہے اس میں مزید تیزی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اس پر پروگرام میں بات ہوگی۔ اس کے علاوہ پروگرام میں ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے حکومت گراؤ مشن کے بارے میں۔ بہاولپور میں آج ریلی نکالی گئی پی ڈی ایم کی جانب سے، اور مریم نواز صاحبہ، یوسف رضا گیلانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت پر خوب گرجے برسے، اور حکومت کو گرانے کی باتیں تو کی جا رہی ہیں، لیکن یہاں بہت سارے سوالوں میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ ایک تاثر بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ حکومت سے زیادہ شاید پی ڈی ایم اب دباؤ کا شکار ہو گئی ہے، کیونکہ کچھ دنوں پہلے تک آر یا پار کی باتیں کرنے والے، استعفوں کو ایٹم بم قرار دینے والے، الیکٹورل کالج توڑ کر سینٹ انتخابات کو متاثر کرنے والے ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، سینٹ انتخابات کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ تو کیا پی ڈی ایم دباؤ کا شکار ہے؟ پی ڈی ایم استعفوں کا جو کارڈ ہے اس کو استعمال کرے گی آنے والے دنوں میں یا پھر نہیں کرے گی؟ اور جو عدم اعتماد کی تحریک کی باتیں ہو رہی تھی پرائم منسٹر صاحب کے خلاف، وہ عدم اعتماد کی تحریک آنے والے دنوں میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو قائل کر لیا؟ کیونکہ کچھ عرصے پہلے تک ہم یہ سن رہے تھے، پی ڈی ایم کی اہم جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما متعدد ٹی وی چینلز پر یہ کہتے نظر آئے کہ پیپلز پارٹی کو استعفوں کے معاملے پر، ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے معاملے پر قائل کر لیں گے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کو قائل کر لیا یا پی ایم ایل این خود قائل ہو گئی اتحاد بچانے کے لیے؟ اس پر پروگرام میں بات ہوگی۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ندیم اصغر قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایڈوائزر فار انفارمیشن سی ایم بلوچستان بشرا رند صاحبہ نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب آپ سے۔ یہ جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن پاکستان کر رہا ہے، اس میں مزید کتنی بہتری کی ضرورت ہے، اور بھارت کے اس واقعے میں ملوث ہونے کو خارج از امکان کسی صورت قرار نہیں دیا جا سکتا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور انہوں نے 1947 سے لے کے آج تک پاکستان کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ تو اس بات کا تو بہت بڑا امکان ہے کہ بھارت اس واقعے کے اندر انوالو ہے، اور بلکہ نہ صرف وہ اس میں انوالو ہے بلکہ اور بہت ساری دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں جو ہوتے ہیں ان میں بھارت کی ایجنسیاں انوالو ہوتی ہیں۔ مسئلہ لیکن یہ نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ یہ کیا کام کر رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، آپ کا جو دشمن ہوتا ہے یا آپ کا جو اپوننٹ ہوتا ہے وہ آپ کے حق میں تو نہیں سوچے گا نا، وہ تو اپنے حق میں سوچے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو بھارت کی جو یہ پالیسی ہے جس کے اندر وہ بلوچستان میں بھی قتل عام کراتا ہے، کشمیر میں بھی کراتا ہے، اور پھر وہ اس سے بچ جاتا ہے، اور الٹا بلکہ ہمارا ہی منہ کالا کرا دیتا ہے پوری دنیا میں کہ دیکھیں جی پاکستانی دہشت گرد بھی ہے۔ یہ سارا کا سارا جو ہمارے اینڈ پہ فیلئر ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کون سی ایسی پالیسیز ہیں؟ پہلے ایک وقت تھا پاکستان میں، آپ کو بتاؤں، جب انڈیا اس طرح کا کوئی واقعہ ہمارے ملک میں کراتا تھا تو ہم ان کے ملک میں کراتے تھے، مطلب ٹٹ فار ٹیٹ چلتا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ ون وے اسٹریٹ ہوا تھا مشرف صاحب کے دور میں، اور پھر تھوڑے بہت حالات بہتر ہوئے 2013 سے 18 کے درمیان، لیکن اب وہ دوبارہ لگ رہا ہے کہ دہشت گردی کا معاملہ بھی خراب ہونے جا رہا ہے، اور ایک ون سائیڈڈ کیا کہتے ہیں معاملہ جو ہے وہ انڈیا کے حق میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کشمیر کے معاملے میں چاہے آپ وہ دیکھ لیں یا چاہے آپ وہ بلوچستان کا
جو ابھی یہ اتنا جو ہے افسوسناک واقعہ ہے، جس کو جتنا زیادہ سے زیادہ کنڈیم کیا جائے مطلب وہ کم ہوگا اس کو کنڈیم کرنا، کہ 11 بیچارے غریب لوگ مائنرز جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس جنگ کے اندر، ان بیچاروں کو اس طرح قتل کر دینا بے دردی سے. اور مطلب اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں کے لوگوں کا خون سستا ہے، یا وہ مطلب کہ ادھر اگر لوگ مرتے ہیں تو چلے مرتے رہیں. یہاں پہ ویسے بھی کیا کہتے ہیں اور بہت سارے معاملات میں ہماری ملک کی حکومت بزی ہے، آٹے میں، چینی میں، اور بہت سارے کیا کہتے ہیں ان کے اندر ان کی ساری انرجی لگ رہی ہے. تو بس بلوچستان میں لوگ مر رہے ہیں تو مرتے رہیں، ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے ہوتی رہے جو ہے. لیکن جو اے ٹی ایمز ہیں عمران خان صاحب کی، وہ تو پیسہ بنا رہی ہیں نا، جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی پیسہ بنا رہے ہیں. اس پر آگے چل کر بات کروں گا. بشرا رنج صاحب، آپ بتائیں اب تک کارروائی کیا ہو سکی ہے اور اس واقعے کے بارے میں آپ کے پاس اطلاعات کیا ہیں، اور حکومت کی جانب سے اب تک اقدامات کیا کیے گئے؟ جی سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ صبح ارلی ان دا مارننگ یہ واقعہ پیش آیا جس میں 10 لوگ ایک کمرے میں سو رہے تھے اور دوسرا کمرہ دور تھا جس میں 3 لوگ مزید سو رہے تھے. تو ان 10 لوگوں کو قتل کیا گیا. ایک تو میں کریکٹ کر دوں کہ یہ 11 نہیں تھے، یہ 10 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ان کے ہاتھ باندھ کر اور ان کو تشدد کے ذریعے شہید کیا گیا ہے. دوسرا گورنمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو گورنمنٹ نے فوری ایکشن لیا. آج ان کی تدفین بھی شام کو کوئٹہ میں کروا دی گئی ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے لواحقین جتنے بھی ورثہ ہیں ان سب کے ساتھ ہیں. ان کے اس غم میں ان کے برابر کی گورنمنٹ شریک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مالی امداد بھی ہم ان کو کریں. اور انشاءاللہ سی ایم بلوچستان جو ہیں انہوں نے یہ سیریس لے لیا اس ایشو کو اور اس پہ فوری طور پہ سرچ آپریشن کا بھی کہہ دیا ہے اور فوری جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ اس پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. کیونکہ بلوچستان میں کافی عرصے سے ذرا امن ہو گیا تھا تو شاید یہ میں تو کہتی ہوں دشمن عناصر کو شاید یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ بلوچستان میں امن کیسے ہو گیا. تو یہ ہماری گورنمنٹ بلوچستان عوامی پارٹی کے آنے کے بعد اس 2.5 سال میں وہ صورتحال نہیں رہی جو پہلے دور حکومت میں ہوتی تھی. اب کافی امن ہو گیا تھا لیکن یہ ناخوشگوار واقعہ سے دلی صدمہ ہوا ہے بلوچستان کے لوگوں کو. دلی صدمہ ہوا. تو بشرا صاحب یہ بتائیے اب اس واقعے کے بعد کوئی مشتبہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اب تک؟ نہیں، ابھی تک دیکھیں کوئی گرفتاری بھی عمل میں نہیں لائی ہے، بلکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سرچ آپریشنز جاری ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ کلپریٹس کو پکڑا جائے گا. نہیں جی، ابھی تک کسی نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ کلپریٹس کو پکڑا جائے گا. ٹھیک. ندیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن ہے اس میں مزید تیزی کی ضرورت ہے، مزید بہتری کی ضرورت ہے، اور بھارت پاکستان نے جو ڈوزر فراہم کیے اقوام متحدہ کو، دنیا کے دیگر ممالک کو، یہ بتانے کے لیے کہ بھارت دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتا ہے نہ صرف بھارت کے اندر، افغانستان کے اندر، بلکہ پاکستان میں بھی، تو کسی صورت بھارت کے ملوث ہونے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا اس واقعے میں بھی؟ پہلی بات یہ جواد صاحب آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت اس ملک میں کیا حالات تھے، دہشت گردی کے کیا حالات تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو لا فورسز ہیں وہ یونیفارم میں باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوئی، اپنے اداروں کے پیچھے کھڑی ہوئی اور انہوں نے سپورٹ دی اور تمام جو دوسری جماعتیں تھیں انہیں ساتھ لے کر انہیں سپورٹ دی. تو آپ دیکھ لیں افغانستان اپنا سوات میں بھی ہم نے کنٹرول کیا، ہم نے فاٹا میں بھی کنٹرول کیا اور ملک جو ہے وہ پرامن جو لائن ہے اس کے اوپر چل پڑا. اور اس کے بعد نون کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے بھی اس تسلسل کو قائم رکھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس دن سے یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے واقعات کو تو آپ نتھی کر لیں گے اس کے ساتھ کہ جی یہ ہمسائے ممالک کا مداخلت ہے، اس وجہ سے بلوچستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو کیا ساہیوال میں بھی ہمسائے ممالک کی کارروائی تھی؟ کیا ادھر جو اسلام آباد میں ایک شہید کیا گیا ہے بچے کو، یہ دونوں معاملات الگ ہیں، ان کو بلوچستان کے معاملے سے لنک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جی بلوچستان میں بھی تو گورنمنٹ کن کی ہے؟ پاکستان. دیکھیں اسلام آباد میں 5 اہلکار گرفتار ہیں، ساہیوال والے معاملے پر بھی کارروائی کی جا رہی تھی. اگر اہلکار
تو کس نے نوٹس لیا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ ساہیوال کے لوگوں کے جو بچوں کے ندیم صاحب یہ ایک الگ معاملہ ہے، یہاں دہشت گردی ہوئی ہے. دیکھیں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ بات سنیں، دہشت گردی اسی لیے ہو رہی ہے کہ ان کی توجہ جو ہے اپنے ملک کے اوپر نہیں ہے، ان کی توجہ اپوزیشن کے اوپر ہے. ان کی اپوزیشن کے اوپر اگر توجہ نہ ہو، ملک کے اوپر ہو، ملک کی سرحدوں کے اوپر ہو، تو کس طرح ہمارے ملک میں مداخلت ہو سکتی ہے؟ اگر اپنے اداروں کے ساتھ یہ تعاون کر رہے ہوں، اپنے اداروں کو استعمال کر رہے ہوں باؤنڈریز کے اوپر حفاظت کے لیے، تو تب تو ہم کہیں. اگر یہ حفاظت پوری کی پوری جو چیزیں ہیں وہ اپوزیشن کے اوپر لے کر آ رہے ہیں اور اپوزیشن کو دبانے کے لیے نیب کو بھی استعمال کر رہے ہیں، فورسز کو بھی استعمال کر رہے ہیں، تو تب یہ جو مداخلت ہوتی ہے تبھی ہوتی ہے جب آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے. میرا موقف یہ ہے کہ ان کی توجہ جو ہے وہ اپنی سرحدوں کے اوپر نہیں ہے، اپنی فورسز کو تقویت دینے پر نہیں ہے. فورسز کی توجہ سرحدوں کے اوپر ہے. شاید 27 فروری کا واقعہ ساری دنیا کے سامنے. مسرت چیمہ صاحبہ، ندیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہے اتنی زیادہ، جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور انہوں نے ساہیوال اور اسلام آباد والے واقعے سے اس معاملے کو لنک کر دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہاں پر سزا ملی ہوتی تو پھر اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے. بہرحال یہ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن جاری ہے، اس میں مزید تیزی اور بہتری کے لیے اقدامات کب کیے جائیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. کب تک یہ ممکن ہو سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ انتہائی افسوسناک، انتہائی اندھوناک واقعہ جس کو سوچ کے ہماری روح تک کانپ گئی، اور جس کو دیکھ کے کہ انتہائی غریب لوگ اور محنت کش اور ان کے ساتھ اس اذیت ناک ٹارچر کے ساتھ ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، تو کسی صورت بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ٹالریٹ نہیں کریں گے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کس طرح کی ایگزامپلز دی جا رہی ہے. یعنی کہ ماشاءاللہ آرم فورسز نے اور اس ملک کے جو قومی سلامتی کے ادارے تھے، انہوں نے ٹیررزم ختم نہیں کیا، کسی ایک خاص جماعت نے کیا تھا. دوسری رہ گئی بات، دیکھیں جو اسلام آباد کے سانحے کی وہ بھی ایک سانحہ تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو گورنمنٹ نے بر وقت ایکشن لیا، جو انڈر سیکشنز لگائی ہیں، وہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کلپریٹس بچ ہی نہیں سکتے. 302 کی دفعہ ساری دہشت گردی والی بھی لگائی ہیں. تیسری بات دیکھیں، یہ ماشاءاللہ سے اگزامپل دے رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور جو دوسری پیپلز پارٹی تھی کہ یہ بیک کر رہے تھے اپنے قومی سلامتی کے اداروں کو، تو کیوں نہیں کرنا ہم نے؟ اگر آپ پاکستان کے اور ہمارے اس ملک میں پرامن طریقے سے رہنے کی وجہ ہماری آرم فورسز ہیں. دوسری رہ گئی بات جس کا ہمیں آج تک ہم کرٹیسزم سہ رہے ہیں، بیکاز اس وقت الحمدللہ تاریخ گواہ رہے گی اس چیز کی کہ اس وقت قومی سلامتی کے سارے ادارے جتنے بھی اس ملک کے، بلکہ دوسرے بھی سارے ادارے، جوڈیشری، باقی جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، وہ اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں. ہم ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہر لیول پہ ان کی بیکنگ کر رہے ہیں، جو کہ اپوزیشن سے ہضم نہیں ہو رہی. جو انہوں نے سڑکوں پہ ندیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ آپ لوگوں نے انگیج کر دیا ہے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے، انہیں اپوزیشن کے خلاف استعمال کرنے پہ، اس لیے باؤنڈری کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. یہی دیکھیں نا کتنا افسوسناک کہ آپ کے دشمن نے اتنا برا وار کیا آج ہمارے اوپر. آج ہم سب دکھی دلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اپنا وہ فضول قسم کا بیانیہ جس کو لے کے ٹرکوں پہ 2.5 بندے لے کے یہ لوگ سواری کر رہے ہیں، وہاں بھی انہوں نے وہ انجیکٹ کر دیا. یہ وقت اس وقت انڈیا کو کنڈیم کرنے کا ہے کہ مطلب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر کراچی کی تو ساری پولیس تک کچھ تو ان سے پیپلز پارٹی والوں سے ٹھیک نہیں ہوئی، وہاں پہ پولیس تو ہے نہیں، سارا تو رینجرز نے سنبھالا ہوا ہے. دوسری بات رہ گئی، سارا اس ملک میں جہاں پہ کچرا اٹھانا ہو، سیلاب آ جائیں، فلڈ آ جائیں، تو آپ کے ملک کے آرم فورسز وہ بغیر دیکھے، بغیر ہجرت کے ساتھ وہ ہمیں سرو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا بیانیہ بھی انہیں فیس کرنا پڑتا ہے. تو آپ ذرا اس جوان کی کیفیت کے بارے میں اندازہ لگاؤ نا، جو سیاسین کے اوپر، جو بلوچستان کے اوپر پچھلے دنوں اسی طرح 11 سے 12 شہادتیں ہمارے آرم فورسز کے جوانوں کی بھی ہوئی تھی، اور ہر دن ہوتی ہیں. بارڈر کے اوپر جس طرح سے گھات لگا کے بیٹھا ہوا انڈیا، اور بارڈر پہ وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا، اور کنٹینر کے اوپر یہ سارے چور اکٹھے ہو کے جس طرح سے اپنے ملک کے اداروں کو، ملک کے اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کے اوپر جس طرح سے یہ اٹیک کرتے ہیں، بالکل وہی بیانیہ جو مودی اور مودی کے جو جنرل کرتے ہیں. تو اس وقت اپوزیشن کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. الیکس یہ بتائیں، یہ جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے، اس میں مزید تیزی آتی دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ تیزی آلریڈی ہے. اب آرم فورسز ایک بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے، وہ جو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ آ کے ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی اتنا فرق پڑا ہے، یہی دشمن کو سی پیک کی وجہ سے انہیں ہضم نہیں ہو رہا، تو وہ جو اس طرح کے مضمون قسم کے ارادوں کے ساتھ اس طرح کے
بزدلانہ، میں تو کہوں گی اس سے زیادہ بزدل طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے، حملہ کرتے ہیں اور پھر روزانہ آپ کو پتا ہے کہ کبھی اپنے وہ ڈرون بھیج دیتے ہیں. وہ تو اگر انہوں نے ہمت دکھانی ہے تو بارڈر پہ ہے نا ہمارا مقابلہ کریں، جہاں پہ یہ اپنی لمٹ کراس کرتے ہیں. ہماری آرم فورسز نے جو فیبرری میں ان کو دھول چٹوائی تھی اور فنٹاسٹک تھی، ہم نے ان کو آفر کی تھی، تو میرا خیال ہے کہ وہ تو یہ جرت کر نہیں سکتا. تو یہ بزدل، یہ گھٹیا دشمن جس کے سہولت کار اس ملک میں بھی بڑی بدقسمتی کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے موجود ہیں، جو کہ کچھ بیانیے کی شکل میں کہوں گی وہ زیادہ اچھی سہولت کاری ہے کہ جو اپنے ملک اور اپنے ملک کے اداروں کا، اپنی آرم فورسز کا امیج خراب کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. اور ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ ہے مسرت صاحبہ. ہم بریک پر جائیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت گراؤ مشن کے بارے میں، حکومت بھگاؤ مشن کے بارے میں. وہ بھاولپور میں آج سیاسی پاور شو تو کیا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت سے زیادہ پی ڈی ایم کا اپنا مستقبل داؤ پر ہے. ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. پی ڈی ایم کا اپنا مستقبل حکومت سے زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ داؤ پر ہے، کیونکہ آریہ پار کی باتیں کرنے والے، الیکٹورل کالج کو توڑ کر سینٹ انتخابات کو متاثر کرنے کی باتیں کرنے والے اور ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے والے اب ضمنی انتخابات میں بھی جا رہے ہیں. استعفوں کو ایٹم بم قرار دینے والے سینٹ انتخابات کا حصہ بھی بننے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں، یہ پی ڈی ایم کو بیک فٹ پر جاتا دیکھ رہے ہیں، یا پھر جو حکومتی وزراء خاص طور پر وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے آ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، اس طرح کے فیصلوں کے بعد یہ صورتحال عیاں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، شیخ رشید صاحب کی جو باتیں ہیں ان کا اگر سر پیر ڈھونڈنے کے لیے ہم بیٹھ جائیں گے تو ہم مطلب ساری کی ساری زندگی اسی میں ہی گزار دیں گے. کیونکہ ان کی انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے شین نکل جائے گی دسمبر میں، اور وہ دسمبر ختم ہو گیا، شین نہیں نکلی. تو یہ لوگ بیسیکلی سیاسی فنکار ہیں سب کے سب. ان لوگ یہ سارے کے سارے ملازمت کرنے اور بوٹ پالش کرنے کے علاوہ ان کو کچھ کرنا ہی نہیں آتا. یہ بوٹ پالش کر کے اپنے مفادات، اپنے بزنسز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس ملک کا نقصان پہنچاتے ہیں. اور جو اس ملک کے مخلص ہیں ان کو یہ تھرڈ کلاس لوگ غدار ڈکلیئر کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا تو دیکھیں کوئی علاج نہیں ہے. یہ ایک نسل ہے، آپ ان کی نسلیں اٹھا کے پیچھے سے جا کے دیکھیں، یہ انگریزوں کے بھی بوٹ پالش کرتے تھے، اب یہ کسی اور کے بوٹ پالش کرتے ہیں. تو بوٹ پالش کر کے فائدہ ہو جاتا ہے. لوگ نیشنل اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں، لوگ منسٹر بن جاتے ہیں. ایسے لوگ جن پرائمری اسکول نہیں چلا سکتے وہ ایم پی اے بن جاتے ہیں، ایم این اے بن جاتے ہیں. یہ لوگ نااہل ہیں، مان لیا ڈاکٹر صاحب، مان لیا یہ لوگ نااہل ہیں. یہ بتائیں پی ڈی ایم بیک فٹ پر آئی نہیں آئی؟ دیکھیں، ہم بالکل بھی بیک فٹ پہ نہیں آئے ہوئے، ہم فرنٹ فٹ پہ ہیں. اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی جو اسٹریٹجی ہے نا، وہ تو جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے ہیں اس طرح ہمیں اپنی اسٹریٹجی بھی چینج کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک جس لائن طرح کھیل ایگریسو دیں. موڈ میں تھے آپ لوگ، اب بیک فٹ پر آئے نا، حالات تبدیل ہو رہے ہیں. یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آریہ پار کی باتیں کرنے والے، استعفوں کو ایٹم بم قرار دینے والے اور الیکٹورل کالج کو توڑ کر سینٹ انتخابات کو متاثر کرنے والے اب ضمنی الیکشن میں جانے کا جب فیصلہ کریں گے تو پھر سوال تو اٹھیں گے نا. دیکھیں، ضمنی الیکشن میں جانے کا اگر فیصلہ کیا ہے تو ساتھ وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی بات رکھی ہے اس کا بھی تو فیصلہ کیا ہے. خالی ایک بات کو تو آپ نہیں لے سکتے نا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں 11 جماعتیں ہیں، ہمیں پیپل پارٹی کی بھی سننی پڑے گی، ہمیں مولانا فضل الرحمان کی بھی سننی پڑے گی اور جماعتوں کی بھی سننی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی لیکن بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہی سنی جا رہی ہے. دیکھیں، پیپل پارٹی بڑی جماعت ہے نا، ان کی بھی سننی چاہیے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، وہ اس اتحاد کا حصہ ہے اور ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں، بات بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت بحال ہو، ملک کے اندر عوام کی حکومت ہو اور بوٹ پالشوں کی حکومت نہ ہو. یہ ملک جو ہے اس 22 کروڑ لوگوں کا ہے، یہ چند کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کا نہیں ہے جن کا کوئی دین ہے نہ ایمان ہے. شیخ رشید ٹائپ بوٹ پالشی مل جاتے ہیں جن کا کہتے ہیں یہ سارے کے سارے دن جو ہے جا کے ادھر پیپل کا درخت ہے گیٹ نمبر 4 کے باہر ادھر بوٹ پالش کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا زبردست کام کیا. یہ ملک بشرا رند صاحبہ، آپ لوگ بڑے اہم اتحادی ہیں حکومت کے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جس طریقے سے پی ڈی ایم تحریک چلا رہی ہے اور اب پی ڈی ایم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنا ہمارا مشن ہے، اپنی اسٹریٹجی کو جیسے مرضی ہم تبدیل کر سکتے ہیں، حکومت زیادہ ریلیکس نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، ریلیکس انہوں نے حکومت کو خود کر دیا ہے، اپنے جو آئے دن جلسوں میں آ کر اس کی اہمیت کھو دی ہے.
اور اگر میرا خیال ہے کہ اس طرح یہ جلسے نہ کرتے تو ان کی امپورٹنس رہتی، ان کی امپورٹنس ختم ہو چکی ہے، اور روزانہ بیانیے بھی جو بدلتے رہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے ان کو خود بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ 11 پارٹیاں جو اکٹھی ہوئی ہیں تو کیا ماضی میں اکٹھی تھیں، ایک ساتھ تھیں؟ ان کے کیا بیانات تھے ایک دوسرے کے لیے، کیا الفاظ استعمال کیے جاتے تھے ایک دوسرے کے لیے؟ تو آج اگر مجبوراً ایک دوسرے کو برداشت کریں کیونکہ ذاتی مفادات کی وجہ سے، جمہوریت اس کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جی بالکل جمہوریت ہے اس کا حصہ، لیکن ایک دوسرے کو برداشت جس طرح کر رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی، اور بلوچستان حکومت تو بالکل اپنا ٹائم پورا کرے گی۔ اور ہمیں افسوس ہوتا ہے پی ڈی ایم کے اس رویے پہ، کیونکہ بلوچستان کے بھی کافی پارٹیز اس میں شامل ہیں، اور یہ وہ پارٹیز ہیں، تمام پارٹیز کی میں بات کروں گی جو ماضی میں اچھی حکومت میں رہیں اور اچھے عہدوں پہ رہیں اور اچھے انہوں نے مزے دیکھے اقتدار کے، اور اس دوران میں کچھ نہ کر پائے۔ تو اب اگر 2.5 سال میں آپ انگلی اٹھا رہے ہیں تو یہ 2.5 سال ہوئے ہیں، کوئی 200 سال نہیں گزرے جس کے اوپر آپ سمجھ رہے ہیں کوئی الادین کا چراغ ہے جو راتوں رات چیزوں کو، عمران خان ہو یا سی ایم بلوچستان ہو، جو بدل دیں گے۔ چیزوں کو بدلتے میں ٹائم لگتا ہے، اور لگتا ہے کہ ان کے دور میں کبھی نہ مہنگائی ہوئی ہے، نہ غربت ہوئی ہے، نہ بے روزگاری ہوئی ہے۔ یہ چیزیں ان اگلے 2-2.5 سالوں میں بدل جائیں گی؟ دیکھیں جو چیز مجھے 2-2.5 سال بعد بھی نئے رہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں پی ٹی آئی سے نہیں ہوں، وی آر ان کولیشن، بٹ اسٹل واٹ آئی تھنک از کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسیز مجھے نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، اور لانگ ٹرم پالیسیز ٹیک ٹائم، اور وہ فیوچر میں ہمارے بچوں کے کام آئیں گی۔ وہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے میرا خیال ہے تھوڑا سا دماغ کی ضرورت ہے جو استعمال کرنے کی، کہ ہم لوگ جو ہے وہ بہتری کی طرف تو جا رہے ہیں، کیونکہ جو میں نے گراف دیکھ رہی تھی کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے لو جا رہا ہے اور ہمارا بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یہ ایک اچھا سائن ہے۔ ٹھیک، قاہرہ صاحب، آپ لوگوں نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تو اپوزیشن کی جماعتوں کو قائل کر لیا، یہ بتائیں سینٹ انتخابات میں آسانی ہوگی یا وہاں پر رکاوٹ پیش آئے گی حصہ لینے کے لیے؟ میں آپ کے سوال کے آنے سے پہلے مسرت چیمہ صاحبہ کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ فورسز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آئی ڈی پیز جو ہیں 25 لاکھ جو لوگ تھے ان کو دوبارہ اپنے علاقے سے نکالا اور پھر اپنے علاقے میں آباد کیا، اس لیے کہ پوری سیاسی جماعتیں جب اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور فورسز کو پاورفل کرتی ہیں تو تب یہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو مشورہ ہے کہ آپ بلوچستان میں بھی اور اپوزیشن سے نظر ہٹائیں اور بلوچستان کے اوپر توجہ دیں، تو کوئی بھی ہمسایہ ممالک جو ہے ہمارے ملک میں جرأت نہیں کر سکتا۔ ہماری فورسز جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کے پاس اگر نہیں چیز تو وہ گورنمنٹ کی جو سپورٹ ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آتا ہوں میں اب آپ کے سوال کی طرف جو آپ نے کہا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک موقف اختیار کیا، وہ کوئی بھی موقع ہو۔ دیکھیں جب میاں نواز شریف صاحب نے جب بی بی شہید کی شہادت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں بائیکاٹ کر رہا ہوں، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے کہا کہ نہیں ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم الیکشن لڑیں گے، ہار جیت اس کا حصہ ہے، ہم نے میاں صاحب کو اس میں سے لے کر آئے۔ اسی طرح جو ہم نے یہ اتحاد بنا ہے یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، کہ انہوں نے پہلے آل پارٹیز کانفرنس کی، پھر اس کے بعد یہ اتحاد بنا ہے، اور آج اتحاد میں بیٹھ کر ہم نے ایک موقف رکھا ہے جسے تمام سیاسی جماعتوں نے قبول کیا ہے۔ جو آپ موقف پہلے بیان کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کا یہ موقف ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ ایک جماعت کا موقف تھا، یہ مریم بی بی کا موقف تھا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف نہیں تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ان کے ساتھ ایک فیصلہ کیا کہ ریزائن اپنی قیادت کو دیں گے، وہ سارے کے سارے ریزائن جو ہیں وہ قیادت ہماری کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ لیکن جو دوسرا ہے وہ جب ہم نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی، اس میں ہم نے فیصلہ کیا، ہماری پارٹی نے تجاویز دی، جو وہی تجاویز لے کر، وہ فیصلہ نہیں تھا، وہ ہماری پارٹی کے اندر اپنا ایک فیصلہ تھا، پھر وہ ہم تجاویز لے کر پی ڈی ایم کے اجلاس میں گئے تو وہاں پر وہ فیصلہ پی ڈی ایم پر امپلیمنٹ ہو چکا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو اچھا یہ بتائیں تمام سیاسی جماعتوں کو سینٹ میں لے جانے پر اتفاق کر لیں؟ اس میں بھی یہی فیصلہ ہم کریں گے، مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔ جی یہی فیصلہ کریں گے سینٹ انتخابات میں جانے کا؟ جی مشاورت سے ہوگا۔ یہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھی مشاورت ہوگی، اگر بائی الیکشن میں ہم جا رہے ہیں تو وہ بھی مشاورت سے ہوا ہے، اور اگر سینٹ کے الیکشن میں جائیں گے وہ بھی مشاورت سے ہے، اگر لانگ مارچ کریں گے وہ بھی مشاورت سے ہے۔ کچھ روز پہلے تک ہم یہ سن رہے تھے، پی ایم ایل این کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کو قائل کر لیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ وہ یہ والے معاملات جو ہیں وہ اب جو سربراہی اجلاس اس میں رکھیں گے۔ تو اب ایسا لگا کہ
पीपल्स पार्टी ने उन जमातों को कायल कर लिया है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा, आप कोई भी वक्त निकाल लें, पीपल्स पार्टी हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए और मुल्क की जो मामलात है उनको मद्देनजर रखते हुए फैसले करती है। और आप ये देख लें ना, बीबी शहीद हो तो हम उस वक्त ये फैसला ऐसा लग रहा है कोई बैकडोर राब्ते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मुज़ाकरात हुकूमत के चल रहे हैं, PMLN से चल रहे हो या ना चल रहे हो, क्योंकि जो कुछ हुकूमत चाह रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM में इंप्लीमेंट करवा रही है। नहीं, ये नहीं है, ये आप गलत बात कर रहे हैं। मैं मुशर्रफ साहब से सवाल किया, ये मैं माजरत चाहूंगा कि आप जो देखिए, हुकूमत ये चाहती है आप लोग ज़िमनी इंतखाबात में जाएं, हुकूमत ये चाहती है आप लोग महंगाई के इंतखाबात में जाएं। खिलाफ, PDM जो है वो महंगाई के खिलाफ निकला है, ला कानूनियत के खिलाफ निकला हुआ है, आपकी आजादी के लिए निकला हुआ है। मेरा सवाल है मुशर्रफ साहब के लिए, मुशर्रफ साहब हमें फेवर करें, आप PDM को तकसीम करने की बात करते हैं। बात करने दें, जी जी, अपनी बारी पे ये अपना मौकफ दे लें। जी मुशर्रफ साहब। अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करूं कि गवर्नमेंट ने जो इश्यूज हैं, जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज हैं, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, वो सारी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, और किसी भी तरह के जो मुज़ाकरात हैं उनके हमने कभी बंद नहीं किए थे। ये बहुत बड़ी बड़ी मौला जट स्टाइल का जो बयानिया आया था, वो जो बीबी जिसने पहले अपनी पार्टी का सवा सत्यानाश किया, उसके बाद PDM का सवा सत्यानाश हो गया, अब क्या किसी को शक है? अब जो कबूतर की तरह ये लोग आंखें जितनी देर बंद कर ली है कर लें। देखें, इनका जो भी एक सो कॉल्ड एक झूठों का बुलंदा था कि जी हमारे पास हमारे साथ अवाम की ताकत है, वो आज एक्सपोज हो गया जब आप लाहौर जैसे जहाँ पे शहर में जहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा PP की सीटें थी, NA की सीटें थी, और पूरा जोर और अरबों रुपए लगाने के बाद आप 11,000 बंदा इकट्ठा ना कर पाए, 11 जमातें, तो वो प्रेशर तो गवर्नमेंट पे वाकई नहीं है, खत्म हो गया। अवाम ने इनके बयानिए को रिजेक्ट किया, और अहम बात इसमें जो समझने की है, न सिर्फ अवाम ने रिजेक्ट किया, इनके जो अपने लोग थे जिनके माशाल्लाह वो मैडम इस्तीफे मांग रही थी, उन्होंने रिजेक्ट और रिजेक्ट दोनों कर दिया, दे डिफर्ड। उसकी वजह ये है कि ये जो सूरत है, लेकिन हुकूमत के लिए इतनी आसान नहीं है मुशर्रफ साहबा। अब जब इदारों के बाहर ये PDM की जमातें प्रोटेस्ट करेंगी तो हुकूमत कैसे हैंडल करेगी? नैब के दफातर के बाहर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर के बाहर जब मुजाहिरे होंगे? देखिए, हम तो कर ही रहे हैं ना। दूसरी बात ये कि हम इनको इनवाइट भी नहीं कर रहे। अगर कोविड ना होता तो हमने इनको वाकई और फ्री हैंड देना था। अभी कोविड की वजह से जो हमारी कुछ लेजिस्लेशन हुई है, जो आम आदमी के ऊपर वो कानून लागू होता है, इंसदादे कोरोना का जो हमारा ऑर्डिनेंस है, उसके तहत हम इनको रोकते, अदरवाइज तो हम इतना भी ना इनको कहते। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अवाम की अदालत में जो इनका बयानिया था कि अवाम की ताकत इनके साथ है, वो तो पूरी दुनिया ने, मीडिया ने देख लिया, इन्होंने खुद भी देख लिया। यही वजह है कि अब ये बाई इलेक्शन में भी, और ये जो अपना सो कॉल्ड एटम बम है, ये इन्होंने कभी भी इस्तेमाल करना नहीं, बिकॉज वो एटम बम इनके पास नहीं है। तमाम मेंबरान जिनके पास सीट्स हैं, दे रिफ्यूज टू रिजाइन, अदरवाइज। अब मैं एक और सवाल उठाऊंगी यहाँ पे, ऑपोजिशन का जो आईनी नुमाइंदा होता है पार्लियामेंट के अंदर, ऑपोजिशन लीडर होता है ना। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर ने इस्तीफों की बात की ना, उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर इनके पास है तो फोटोकॉपी या उसका कोई मीडिया के ऊपर ट्वीट सारा दिन ये मोहतरमा करती रहती, करे ना शहबाज और हमजा का, नहीं किया। उसकी वजह ये कि बिलावल को भी उन्होंने मशवरा दिया और अच्छा दिया। अगर कोई भी अगर हमारे मुखालिफ है, उसकी वजह अच्छा हमारे लिए, तो वो अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पीपल्स पार्टी डिसीजन मेकिंग कर रही है, वहां पे फिर भी सेंस प्रिवेल कर रही है। लेकिन ये खातून जो सुबह निकलती है कि मैंने कैसे झगड़ा करना है, झगड़ालू किस्म की तबीयत के साथ सियासत होती है, मुझे बताएं। पहले उन्होंने फतह की अपनी पार्टी, ठीक है जी, वो तो आपके अब्बा की सल्तनत थी, आपको मिल गई। उसके बाद आपने जाती उमरा फतह कर लिया। व्हाट यू थिंक कि ये मुल्क कोई इनके अब्बा की जागीर नहीं है, और यहाँ पे ये इस तरह से इस बयानिए के साथ आएंगी। और ब्रेक पर जाना, डॉक्टर साहब आप मुख्तसर जवाब दे दीजिए। इनको रिजेक्ट कर दिया। मुझे अफसोस इस बात का है, ये खुद भी क्या कहते हैं, इनके शौहर MPA इसलिए ये भी MPA बन गई हैं, तो ये इन अपना नहीं बता रही कि ये खुद कैसे बनी है। इनको मरियम नवाज साहिबा की तकलीफ है कि उन्होंने अपनी पार्टी का कब्जा कर लिया। और भाई आप कैसे बनी है MPA, आप भी तो बताएं ना, आपके कौन सा कोई, आपकी कौन सी जद्दोजहद है जो आपने इतनी बड़ी जद्दोजहद चलाई है जिसकी वजह से आपको MPA बना दिया गया? किसी और कोई और नहीं था PTI के अंदर इससे आपसे बेहतर? आप लोग दूसरों को बोलते हैं, अपना आप इस्तीफा दे इसी वक्त। अगर आप ये बात, अगर आप इस्तीफा दे पंजाब असेंबली से, अगर आप दूसरों को बोल रहे हैं तो आप अपना तो पहले देना इस्तीफा। आप किस सिलसिले में बन गई है MPA भाई? आपने कौन से तोप चलाए हुए? तो ये इन सब का भी, ये डरते हैं मरियम नवाज साहिबा से, ये खौफ खाते हैं। इमरान खान को रात को ख्वाब में मरियम नवाज साहिबा क्या कहते हैं, डरा रही होती है कि तुम जो है हुकूमत जाने वाली है। तो ये लोग बैठ के आके इधर हमें कहानियां ये वाली सुना देते हैं
کہ یہ اگر بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ آنے دیں ہمیں کرنے دیں احتجاج. آپ کیوں ہمارے پہ بار بار پابندیاں لگاتے ہیں؟ کیوں آپ کنٹینر کھڑے کرتے ہیں؟ کیوں آپ چلنے نہیں دیتے؟ کیوں آپ نے ہمارے لوگوں کے خلاف جھوٹے کیس بنائے؟ کیوں ان لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا؟ ہم نے کب آپ کو روکا؟ آپ نے ہمیں روکا ہے نا. آپ نے کنٹینر لگائے ہیں لاہور میں, آپ نے کنٹینر لگائے گجرانوالہ میں, آپ نے کنٹینر لگائے پشاور میں. آپ جب ہم اسلام آباد آئیں گے آپ یہاں پہ بھی کنٹینر لگا کے روکیں گے تو آپ نہ روکیں. نہیں, یہاں تو کہہ رہے ہیں کنٹینر فراہم کیا جائے. اکیلا کھڑے ہو گیا کہتے ہیں, اپنا سیٹوں سے خطاب کرتے تھے عمران خان صاحب. اس وقت آپ کہتے تھے کہ عوام کا سمندر ہے. آج جب عوام کا سمندر ہے تو آپ کہتے ہیں 11,000 بندے. مجھے بریک پر جانا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو استعفوں کی باتیں اپوزیشن پارٹیز کر رہی تھی, عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی. یہ استعفے اور عدم اعتماد کی تحریک آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر آئے گی تو حکومت نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. استعفے اور عدم اعتماد کی تحریک کے بارے میں اپوزیشن پارٹیز بہت زیادہ اس پر شروع میں زور تھا کہ ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہوں گی, لیکن اب فی الحال اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر ہیں. میں بشرا رنج صاحبہ, آپ لوگ حکومت کے بڑے اہم ترین اتحادی ہیں. اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے یا پھر استعفے آ جاتے ہیں تو پھر جو آپ کی پارٹی ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ پہلے تھوڑا سا میں جو میں نے پہلے بات کی تھی, کچھ بات رہ گئی تھی, اس کو میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں سیاست سب کا حق ہے, سب کریں, تمام پارٹیز کریں, چاہے وہ پی ڈی ایم والے ہوں ہم ہوں, لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے سیاست کرنے کا. اس میں ہم اپنے آرمی فورسز ان کو انوالو نہ کریں تو بہتر ہے, کیونکہ دیکھیں یہ آپ اپنی بے عزتی کروا رہے ہیں کہ آپ اگر ان کے خلاف آ کر جلسوں میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا میں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ماضی میں کبھی آپ لوگوں نے اعتراضات کیوں نہیں کیے؟ ماضی میں ان کے اندر کوئی بھی نقص نہیں تھا, کوئی بھی غلطی نہیں تھی کہ آج آپ لوگ جو ہے تمام نقص اور تمام غلطیاں نکال رہے ہیں ہمارے آرم فورسز میں. تو یہ تو بیرونی ایجنڈا ہے جس کو ہوا دیا جا رہا ہے, اور میں کہتی ہوں اس میں موقع مل رہا ہے خاص طور پہ انڈیا کو, جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, کہ وہ ہماری ان چیزوں میں انوالو ہو رہا ہے. جیسے آج بلوچستان میں بھی جو واقعہ ہوا ہے, تو یہ ساری چیزوں کا جو اثر ہے نا وہ ہم عوام کے اوپر اور ہمارے ملک پہ ضرور پڑتا ہے. دوسری بات استعفوں کی, فرام دا ڈے فرسٹ میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ if they are going to give resign they should go for resign. یہ اتنے ساری چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ جلد سے جلوس, میں خود کووڈ کے ایک سیریس پیشنٹ تھی اور میں ڈے ون سے یہی کہہ رہی تھی کہ کووڈ میں اس شدید جو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے, اس میں جلسے نہیں کیے جائیں, لیکن کیونکہ انہوں نے ایک وہ انا کا مسئلہ بنا لیا تھا اور جلسے کرے تھے. خاص طور پہ میں بلوچستان کی بات کروں کہ جب بلوچستان میں جلسہ ہوا اس کے بعد سے جو ہے کووڈ کا جو ہے پازیٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا. پھر اس کے بعد ہمارا پشاور اور پھر ہمارا اسلام آباد, اس طرح یہ تمام جگہیں جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں نے اس سے نقصان اٹھایا. تو اگر آپ ملک کی مفادات کی بات کرتے ہیں, ملک کی بہتری کی بات کرتے ہیں اور کہ جی ہم ان کے لیے سڑکوں پہ نکلے, تو سب سے پہلے ان کی صحت کا سوچے, سب سے پہلے ان کی زندگیوں کا سوچے کہ ان کی فیملی میں سے کسی ایک کی بھی ڈیتھ ہو جائے تو ان کا تو گھر برباد ہو گیا نا. تو اگر یہ جلسے 2 مہینے ڈیلے کر دیے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا وہ تھا. اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے تو استعفے دے دیں تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے جڑ سے, جو اگر ان کے دل میں جو بھی حسرت ہے وہ پوری ہو جائے. کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ جی ہم استعفے, میرا خیال باقی پارٹیز کیونکہ وہ کولیشن ان کے ساتھ گروپ میں مجبور ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کا یہ سٹانس تھا, جبکہ ان کے اپنے لوگوں نے اسپیکر کو ایک لیٹر دے دیا کہ جی ہم نہیں دینا چاہتے استعفے. تو میرا خیال ہے کہ دے شوڈ گو فار دا ریزائن. اور عوام بھی جو ہے بہت تھک گئی ہے سارا تماشا ٹی ویوں پہ دیکھ کر, آئے دن وہ یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے اور یہ کب اینڈ ہوگا. شاید عوام کو ایک سائٹ پہ لگا دیا گیا ہے کہ بس اسی کے پیچھے چلے. آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این کے اپنے لوگوں نے مریم صاحبہ کو کہہ دیا ہم استعفے نہیں دیں گے اسپیکر. جی ایگزیکٹلی. چلے میں ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب لوں گا, پہلے ذرا قاہرہ صاحب کی طرف آتے ہیں. قاہرہ صاحب, استعفے اور عدم اعتماد کی تحریک, ان ہاؤس تبدیلی کی طرف کووڈ کی ایک بڑی لہر بھی چل رہی ہے, حکومت مسلسل یہ کہہ رہی ہے, اور اب تو حکومت آپ لوگوں سے کہتی ہے کہ استعفے آپ لوگ دے کیوں نہیں رہے؟ وہ اگلے دن الیکشن کرانے کے لیے تھا. جواد صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ ملک کی سیاست جو ہوتی ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, گڈی گڈے دا ویاہ نہیں ہوتا کہ جس ٹائم دل کیتا تروڑ لیا تو جس ٹائم دل کیتا بنا لیا.
بات اصل میں یہ ہے کہ یہ سیاست ہے، ہم نے دیکھنا ہے، موقع محل کو دیکھنا ہے، جو فیصلے ہوتے ہیں. جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم استعفے اکٹھے کر رہے ہیں، ہم نے اکٹھے کر لیے. اب آپ اگر کہیں یا میڈیا کہے یا ہماری جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے وہ کہے کہ استعفے دے، بھائی ان کا شوق پورا کریں گے. پہلے ان کو یہ بتائیں گے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے، وہ بھی سڑکوں پر ہوگی، استعفے بھی ہاتھ میں ہوں گے، اور اسلام آباد میں آپ کو استعفے بھی دیے جائیں گے، سب کچھ. ہاں جب دیں گے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لوگوں کی طرح نہیں کریں گے کہ اپنی تنخواہیں لینے کے لیے استعفوں سے بھی پھر آپ واپس یو ٹرن لے لیا تھا. آپ نے استعفے واپس لیے تھے. جب پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی کہ اس ڈیٹ کو ہم نے استعفے دینے ہیں تو انشاءاللہ تعالی تمام سیاسی جماعتیں اس کی پاسداری کریں گی اور وہ استعفے دیے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو آپشنز ہیں وہ بھی تو ہمارا اختیار ہے نا، وہ بھی ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کب اور کس وقت استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ان کے کہنے پر تو نہیں ہم عدم استعمال اعتماد کریں کی گے. تحریک کا کوئی آپشن زیر غور لا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں طریقہ عدم اعتماد کا جس طرح ہم نے پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھ کر فیصلے کرتی ہے، ہم اس میں فیصلہ کریں گے کہ اگر ہم نے پہلے پنجاب میں طریقہ عدم اعتماد لانی ہے کہ کیا ہم نے وفاق میں لانی ہے، کیا ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، کیا ہم نے شٹر ڈاؤن کرنی ہے، کیا ہم نے پیا جام کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیصلوں سے تو ہوگی. پیپلز پارٹی یہ آپ کے سندھ میں یا بھی میرے تحریک عدم کہنے سے اعتماد نہیں کے لیے ہوگی. تیار رہے گی پھر؟ جی اگر سندھ میں موجودہ اپوزیشن لے کر آ جاتی ہے تحریک عدم اعتماد وزیر اعلیٰ کے خلاف تو اس کے لیے یہ بھی ان کا پیپلز رائٹ پارٹی تیار ہے نا؟ یہ تو رائٹ ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں آج لے ہیں. یہ تو نہیں ہے، یہ تو ان کا رائٹ ہے، گورنمنٹ کا رائٹ ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں تو لے کر آئیں. ہم نے انہیں کون سا منع کیا ہوا ہے؟ لیکن اپنی اکثریت بھی تو ثابت کرنی ہے نا انہوں نے. ٹھیک، تو یہی اکثریت اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہ ثابت ہو سکے تو دیکھیں یہ تو ہاؤس میں جب آئے گی طریقہ عدم اعتماد تو تب فیصلہ ہوگا نا. ٹھیک ہے، لانا جو اختیار ہے وہ میرا اختیار ہے، میں لے کر آ سکتا ہوں. لیکن وہاں پر منظوری یا نامنظوری جو ہے وہ تو اچھا ہاؤس کے ایک اور لوگوں کا مختصر اختیار جواب ہے. دے دیتے پھر مجھے آگے بڑھ جائے. عدم اعتماد کی تحریک پہلے آئے گی، استعفے پہلے آئیں گے یا پہلے لانگ مارچ ہوگا؟ دیکھیں جو ہم نے فیصلہ کیا ابھی تک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بائی الیکشن میں جا رہے ہیں. جو دوسری چیزیں ہیں اس کا پی ڈی ایم کا جب اجلاس ہوگا نیکسٹ اس میں فیصلہ کریں یا اس سے اگلے میں فیصلہ کریں، یہ پی ڈی ایم کی قیادت ڈاکٹر کرے گی. صاحب قاہرہ صاحب نے کافی حد تک اشارہ دے دیا ہے کہ لانگ مارچ کا بھی فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. سوری آپ نے کہا کہ فی الحال میں نے کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ، ہمارے پاس آپشنز ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں. میں بھی یہ نہیں کہہ رہا آپ نے فیصلہ دیا. قاہرہ صاحب میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اشارہ دے دیا کہ فی الحال لانگ مارچ تھی، فی الحال ضمنی الیکشن ہے. ایسا ہی ہے نا قاہرہ صاحب؟ دیکھیں پہلا سٹیپ تو ابھی فیصلہ ہوا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے اچھا بائی الیکشن کا. ڈاکٹر صاحب بائی الیکشن پہلے ہوں گے، آپ بتا دیجیے، آپ بھی اہم ترین اتحادی پی ڈی ایم کے، بائی الیکشن پہلے ہوں گے، استعفے پہلے آئیں گے یا عدم اعتماد کی تحریک پہلے آئیں گی، اور لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں لانگ مارچ بھی ہوگا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نو کانفیڈنس موشن آئے، ہو سکتا ہے نہ آئے. لیکن اس کا جو نمبرنگ ہے نا 1 2 3 4 وہ اسٹریٹجی ہے، وہ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے تو نہیں بتائی جائے گی نا کہ وہ ہم کس طریقے سے جو ہم یہ کام کریں گے. وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. استعفے جی ریزگنیشن آپ لوگ ریزگنیشن جو ہے وہ دیکھیں، میری بہن نے والی بات کی، جو ریزگنیشن تھے وہ ہم نے تمام اپنے ممبر سے کہا تھا کہ وہ جو پارٹی لیڈر ہیں ان کو بھیجیں. تو وہ کچھ نے اپنا ٹویٹر پہ بھی ڈال دیے، تو کسی نے فوٹو کاپی کر کے. اچھا یہ اسپیکر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر صاحب استعفے؟ نہیں اسپیکر کے پاس جائیں گے، لیکن جائیں گے وایا دا ہاؤس لیڈر، جیسے ہمارا پارلیمانی لیڈر ہے وہ کرے گا. آپ لوگ استعفے تو دیں گے لیکن پھر ضمنی الیکشن میں کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس لیے کیونکہ ہم میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے پی ٹی آئی کے لیے یا باقی. اور یہی موقف سینٹ انتخابات میں بھی پی ڈی ایم کا ہوگا کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا، سینٹ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. دیکھیں وہ تو اب جو اسٹریٹجی ہے وہ تو یہی ہے نا. ہم نے اگر دیکھیں استعفوں کا فائدہ کب ہے، یہ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں استعفوں کا فائدہ تب ہے جب استعفے سارے ساتھ دیے جائیں. استعفوں کا فائدہ تب نہیں ہے جب ایک بندہ ایک استعفا دے، دو بندے دو استعفے دے. معذرت چاہوں گا پروگرام کا وقت میرے پاس بہت کم ہے. مسرت چیمہ صاحبہ، حکومت عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے یا استعفے آ جاتے ہیں، آسان نہیں ہے اگلے دن انتخابات کرا دینا. آپ لوگ ریڈی ہیں اس تمام تر معاملات کے لیے؟ دیکھیں ہم اگلے دن کیوں انتخاب کرائیں گے. ہم نے جو ضمنی الیکشن ہے وہ جب کووڈ فری ہو جائے گا پاکستان انشاءاللہ تو تب کرا لیں گے بائی الیکشن. دوسری جہاں تک رہ گی بات باقی سینٹ الیکشن بالکل بھی ایک دن بھی دیر نہیں ہوگا، جو بھی اس کی ٹائم لائن یا ڈیٹ اناؤنس ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو بہت اچھے اشارے دے رہی ہے، جس کو سمجھنا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے. لاسٹ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم ریپ بٹ دے کانٹ ریسٹ ان پیس. وجہ یہ کہ جو ملک دشمن اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام دشمن بیانیہ کے ساتھ جب یہ آئیں گے
تو اسی طرح ان کا تیا پانچا کریں گے عوام. اللہ کا شکر ہے یہ عوام کی عدالت اور میں گئے عدم تھے، اعتماد عوام کی کی تحریک کے لیے عدالت نے ان کو آپ لوگ تیار ہیں؟ 2018 کی بجائے اب زیادہ برے طریقے سے ریجیکٹ اور ڈیجیکٹ کر دیا. یہ فرسٹریشن ہے جو ان کے پاس لاجک نہیں ہوتی تو یہ اس طرح سے اول فول بولنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عدم اعتماد کی تحریک کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ اگر اس طرح کی کوئی تحریک آتی ہے تو ہم ہر حکومت طرح عمل پورا کر لے گی؟ کی تحریک کے لیے تیار ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہم میدان لگا ہوا ہے، ہاؤس کے اندر آئیں، جو ریزائن کرنا ہے 100 بسم اللہ کریں. ویسے عوام کی عدالت میں بھی یہ عدالت میں جا ہی رہے ہیں نا، وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں. ٹھیک میڈیا ہے، ڈیسائیڈ کر لے. ہم قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مسرت جب چیمہ صاحبہ، ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب، ندیم اصغر کائرہ صاحب، بشرا رین صاحبہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، حکومت بھگاؤ مشن یا حکومت گرانے کا مشن لے کر اپوزیشن جماعتیں میدان عمل میں تو ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت سے زیادہ پی ڈی ایم کا اپنا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.